रहे हैं सोशल बकेट टीवी। दोस्तों, एक बार फिर मैं टॉपिक लेके आई हूँ नूर मुकद्दम कत्ल केस पर कि आखिर नूर मुकद्दम का कत्ल क्यों हुआ, नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफिर के आपस में क्या ताल्लुकात थे और इस सब में ज़ाहिर जाफिर के वालिदैन का क्या ताल्लुक था, उनका क्या ऐसा किरदार था जिसकी वजह से उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा और ज़ाहिर जाफिर को बचाने में उसके वालिदैन ने किस हद तक जाने की कोशिश की है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल सोशल बकेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, शौकत मुकद्दम पाकिस्तान नेवी के साबिक अफीसर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो 2 मुल्कों जनूबी कोरिया और कज़ाकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। उनकी 2 साहबजादियाँ और एक बेटा है। दूसरी बेटी का नाम नूर मुकद्दम था। नूर 20 जुलाई की शाम हौलनाक तरीके से कत्ल हो गई और इस कत्ल ने पूरे इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया। लोग 5 दिन से दहशत ज़दा हैं। नूर के साथ क्या हुआ, इस तरफ आने से पहले मैं आपसे एक दूसरी फैमिली का तारुफ भी कराऊंगी। पाकिस्तान में जाफ़र ब्रदर्स के नाम से एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है। ये लोग खरबों रुपए के मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। जाफ़र ब्रदर्स के एक भाई अब्दुल कादिर जाफ़र लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। इनके साहबजादे ज़ाकिर जाफ़र भी अरबपति हैं। ज़ाकिर जाफ़र का बिज़नेस बरतानिया और अमेरिका तक फैला हुआ है। कराची में रहते हैं, लेकिन अमीरों की तरह इन्होंने भी अपना एक घर इस्लामाबाद के पोश एरिया F74 में बना रखा है और फैमिली भी कराची और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर रहती है। ज़ाकिर जाफिर के 2 बेटे और एक बेटी हैं और बेगम असमत का ताल्लुक आदम जी फैमिली से है। ज़ाकिर जाफिर के बड़े बेटे का नाम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफिर है और जिसे आम तौर पर ज़ाहिर जाफिर कहा जाता है। ज़ाहिर जाफिर साहब अमेरिका में पैदा हुआ, न्यू जर्सी में पढ़ता रहा, लंदन में भी ज़ेर तालीम रहा और ये आजकल पाकिस्तान में रहता था। दुनिया में पागलपन की 9 वजूहात होती हैं। पहली 3 वजूहात सिर्फ और सिर्फ दौलत, दौलत और दौलत है। ज़ाहिर जाफिर सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, लिहाजा उसमें वो सारी खराबियाँ मौजूद हैं जो अमूमन दौलतमंदों में होती हैं। तकब्बुर, बदतमीज़ी, जुल्म और नशा। हमारे एक दोस्त ऐसे नौजवानों को पायलट भी कहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि इस तरह के नौजवान अपने वालिदैन की दौलत सिर्फ उड़ाते हैं, लिहाजा ये पायलट ही कहलाते हैं। ज़ाहिर जाफिर भी एक पायलट था, पैसे उड़ाने वाला पायलट। ये भी दिन रात वालिदैन की दौलत उड़ाता रहता था। नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफर बहुत करीबी दोस्त थे। ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। ख़ानदान भी एक दूसरे को जानते थे। 19 जुलाई को ईद से पहले नूर मुकद्दम अचानक घर से गायब हो गई। वालिदैन ने तलाश किया और वो ना मिली। फ़ोन भी बंद आ रहा था। आखिर शौकत मुकद्दम ने ज़ाकिर जाफ़र से रब्ता किया। ज़ाकिर जाफ़र ने जवाब दिया, मैं कराची में नहीं हूँ, मैंने पता किया लेकिन के साथ नहीं है। वालिदैन ने तशवीश के आलम में हर तरफ फ़ोन करना शुरू कर दिया। इस दौरान नूर का फ़ोन ऑन हुआ। उसने अपने वालिदा को बताया, मैं दोस्तों के साथ लाहौर आई हूँ, कल परसों तक आ जाऊँगी। वालिदा मुतमईन हो गई। 20 जुलाई को कहानी खुली। वो लाहौर नहीं बल्कि वो ज़ाहिर जाफिर के साथ उसके घर में मौजूद थी। ज़ाकिर जाफिर ने शौकत मुकद्दम नूर के वालिद के साथ झूठ बोला था। 20 जुलाई 4 बजे नूर और ज़ाहिर का झगड़ा हुआ। ज़ाहिर ने उससे मारना पीटना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि ज़ाहिर को नूर पर शक था, किसी और अफेयर पर। अलबत्ता नूर ने जान बचाने के लिए रोशनदान खोलकर पहली मंजिल से छलांग लगा दी और ग्रिल के साथ टकरा गई और फर्श पर गिरने से शदीद जख्मी हो गई। घर पर उस वक्त 2 मुलाजिम थे, जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार। उनमें से एक खानसामा था और दूसरा चौकीदार। ये जवान लोग हैं।
نور ان کے سامنے فرش پر گری اور گھسیٹ گھسیٹ کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ چوکیدار کو منتیں کر رہی تھی کہ پلیز تم گیٹ کھول دو، ظاہر مجھے مار ڈالے گا، لیکن وہ پتھر بن کر کھڑا رہا۔ ظاہر جعفر تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے آیا اور نور کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ اوپر لے گیا۔ وہ اس کا سر سیڑھیوں پر بھی مارتا رہا۔ یہ اس دن 4:30 بجے کا واقعہ تھا۔ ملازمین نے فون کر کے ظاہر کے والد ذاکر جعفر کو بتا دیا، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ ظاہر نے اس کے بعد نور کو اوپر کی منزل پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کے جسم پر 4 جگہوں پر چاقو مارا، ایک بڑا زخم چھاتی پر بھی تھا۔ وہ اس کی منتیں کرتی رہی، لیکن وہ سخت دل اس کے جسم پر چاقو سے وار کرتا رہا۔ نور نے اپنے فون سے ویڈیو کالز کی کوشش بھی کی اور شور بھی کیا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ ظاہر نے اس دوران اپنے والد کو فون کر کے بتایا، نور میرے ساتھ شادی نہیں کر رہی، میں اسے قتل کر رہا ہوں۔ والد نے اس بات کو بھی سیریس نہیں لیا۔ ملازمین نے اس دوران ایک بار پھر والد کو بتایا۔ کمرے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ والد نے چوکیدار سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی تھراپی سینٹر والوں کو بھیجتا ہوں۔ دوستوں، ہم سٹوری کو یہاں روک کر ذرا تھراپی سینٹر کی طرف آتے ہیں۔ آخر یہ بھی کیا چیز ہے؟ اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں 2 بھائیوں دلیپ کمار اور وامک ریاض نے تھراپی سینٹر کے نام سے ایک اعلیٰ طبقے یعنی امیر کبیر کے بچوں کے لیے نفسیاتی ریہیب سینٹر کھول رکھا ہے۔ ذاکر جعفر نے وامک ریاض کو فون کیا اور بڑے ہی عام سے لہجے میں کہا، وامک، میرے گھر میں کسی کو بھجوا دو، وہاں ظاہر کسی لڑکی کے ساتھ سولیسائڈ کر رہا ہے۔ ہاں جی دوستوں، سولیسائڈ اعلیٰ طبقے کی انگریزی میں غیر قانونی غیر اخلاقی جنسی تعلق کو کہتے ہیں۔ والد کا لہجہ اتنا معمولی تھا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا۔ بہرحال تھراپی سینٹر نے اپنی ٹیم بھجوا دی۔ اس دوران ظاہر اور نور کے دوست بھی ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ گیٹ پر کھڑے تھے، ٹیلی فون پر ظاہر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ تھراپی سینٹر کی ٹیم نے ظاہر کو دروازہ کھولنے کا کہا، مگر ظاہر نے انکار کر دیا۔ ٹیم لیڈر امجد سیڑھی لگا کر اوپر گیا۔ اس نے کھڑکی توڑی اور اندر کی صورتحال دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ پورے کمرے میں خون تھا، جبکہ نور کا سر جسم سے الگ دور پڑا تھا۔ امجد نے ٹیم کو آواز دی، فوراً اوپر آ جاؤ، لیکن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر نے امجد پر حملہ کر دیا۔ گولی چلائی، لیکن گولی پستول میں پھنس گئی۔ اس نے اس کے بعد امجد پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ چاقو امجد کے جگر سے لگ گیا، لیکن بہرحال وہ اس سے لڑتا رہا اور ظاہر کو گرا دیا۔ اس دوران ٹیم آ گئی، اس نے ظاہر کو باندھ دیا۔ ہمسائے یہ افراتفری دیکھ رہے تھے۔ ایک ہمسائے نے پولیس بلائی، پولیس بھی اندر داخل ہو کر سکتے میں آ گئی۔ پولیس نے ظاہر ذاکر جعفر کو گرفتار کر لیا۔ شوکت مقدم کو بھی سانحے کی اطلاع دے دی گئی۔ ظاہر کا والد کراچی سے واپس آ گیا اور آ کر پولیس پر چڑھائی کر دی اور اس کا بار بار کہنا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو قاتل کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ پولیس نے سمجھایا، لیکن دولت میں اگر تکبر نہ ہو تو پھر دولت دولت نہیں ہوتی۔ ذاکر جعفر نے بہت بڑے وکیلوں کی لائن لگا دی اور ہر طرف سے دباؤ بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں ہم پولیس کی تعریف کریں گے، بالخصوص DIG افضال احمد کوثر، قابل تعریف، سلیوٹ ٹو ہم۔ یہ شخص دباؤ میں نہیں آیا، اس نے تفتیش کرائی اور جب یہ ثابت ہو گیا اگر ظاہر جعفر کے والدین معاملے کو سیریس لے لیتے یا اپنے بیٹے کو سپورٹ نہ کرتے تو نور مقدم بچ سکتی تھیں، تو اس نے ذاکر جعفر اور ان کی بیگم عصمت آدم جی کو بھی گرفتار کر لیا۔
اور ان دونوں ملازمین کو بھی پکڑ لیا جو اگر اس وقت ذرا سی کوشش کر لیتے، پولیس کو اطلاع کر دیتے یا کسی ہمسائے کو بول دیتے تو بھی یہ نور بچ سکتی تھی۔ ذاکر جعفر اور ان کی بیگم عصمت آدم جی نے گرفتاری سے بچنے کی ساری کوششیں کی، ریمانڈ کے وقت بھی وکلا کی لائن لگا دی، لیکن بہرحال پولیس کی استقامت کی وجہ سے کوشش ناکام ہو گئی اور اب قاتل ظاہر جعفر، اس کے والدین اور ملازمین سب حوالات میں ہیں۔ جعفر فیملی اب قاتل ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے اسے نفسیاتی مریض اور نشئی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستوں، یہ لوگ جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ یہ امریکہ میں بھی جیل میں رہا ہے اور اسے لندن میں بھی وائلنس کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو بھی نور کے قتل کے علم ہو گیا، تو انہوں نے تھراپی سینٹر کے ساتھ مل کر ظاہر جعفر کو نفسیاتی مجرم بنانے کی کوشش کی۔ پولیس کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، پولیس گیٹ پھلانگ کر اندر گئی۔ پولیس نے جب ظاہر کو گرفتار کیا تھا تو وہ اس وقت بھی ہوش و حواس میں تھا، اور یہ آج بھی مکمل سینسز میں ہے۔ آپ اس کی چالاکی دیکھیے، یہ پولیس کے ہر سوال پر ایک ہی جواب دیتا ہے، میں امریکی شہری ہوں، مجھ پر پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، اور آپ مجھ سے میرے وکیل کے ذریعے سوال کریں۔ یہ قاتل شخص پولیس کو بیان نہیں دے رہا۔ والدین نے بھی اس کی دماغی توازن خرابی کی رپورٹیں بنانا شروع کرا دی ہیں۔ نور مقدم کیس، افغان سفیر کی بیٹی کا واقعہ صرف ایک ہوا کا جھونکا ہے۔ اسلام آباد میں ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد شہر پارٹیوں، نشوں اور امیروں کے بچوں کی واہیات حرکات کا سرکس بن چکا ہے۔ آپ رات کے وقت سڑک پر نہیں نکل سکتے کیونکہ نشے میں دھت لوگ آپ کو کچل جائیں گے، اور ان کے والدین بڑے آرام سے میرے بچے سولیسائڈ کر رہے تھے یہ کہیں گے، اور بچے اگلی فلائٹ پکڑ کر ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ اور یہ ہے اسلام آباد شہر کے نام پر جنگل۔ دوستوں، یہ ہے حقیقی کہانی۔ ہم دعا کریں گے کہ نور کے والدین کو انصاف ملے اور ہمارے بچے اس برائی سے دور رہیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر نظر رکھیں اور انہیں برائیوں سے بچائیں۔ دوستوں، پلیز اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فیملی اور اپنے بچوں کو دیں، اور ان کی باتوں کو سیریس لیں تاکہ اس برائی سے وہ سب بچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔